میرے تمام جدوجہد کا حصہ رہا ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اس شہر میں آپ اکثریت کی بنیاد پر کوئی بھی قانون سازی کر کے یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب نہیں کر سکتے. دیکھیے آج وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ مطلب ہمارے کسی بات کے اوپر کہ جناب یہ ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, یہ قانون غلط ہے, تو وہاں اسمبلی میں وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں ہم اکثریت میں ہیں, تم اقلیت میں ہو, تمہارے فیصلے ہم کریں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے فیصلے کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ کرے, ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے. ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کوئی ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرے جائز اور ناجائز اور ہم اسے تسلیم کر لیں. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, ہم قانون کا احترام کرنے والے شہری ہیں, لیکن قانون جو بنیادی حقوق سے ہمیں محروم کرے وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتا. اب آپ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جناب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانون آپ کا بنیادی حقوق کی پامالی کر رہا ہے تو آپ عدالت چلے جائیے. تو کیونکہ میں وکٹم ہوں اور میں یہ بات کہنے میں کہیں آر محسوس نہیں کرتا کہ بنیادی حقوق کی پٹیشن لے کے میں جاؤں گا کہاں. کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد کے اوپر کہ صاحب میرے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں یا میرے اس قانون کے تحت میرے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, میں یہ آئینی پٹیشن لے کے جاؤں گا کہاں. آپ نے آئینی عدالتیں الگ کر دی ہیں اور جو آئینی کورٹ کے لیے آپ ججز کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے کرتی ہے. تو جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں اور جو لوگ حکومت میں ہیں وہ بھی حکومت میں ہیں. تو جو لوگ اقتدار کے اندر ہیں وہ ہمارے جیسے اپوزیشن کے لوگوں کو جو موجود نہیں ہے, اقتدار کے حصے میں شراکت دار نہیں ہے کوئی بھی, تو وہ اگر ان عدالتوں میں جائے جن عدالتوں میں ججز مشاورت سے اپوزیشن اور حکومت طے کر رہی ہے, اور حکومت اور اپوزیشن دونوں حکومت میں, اصل اپوزیشن تو آپ نے ختم کر دی, تو ظاہر ہے کہ عدالت سے مجھے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ عوام اپنے فیصلے خود کریں گے اگر ہمارے حقوق سلب کیے جاتے رہے. اور ہمیں آپ جو ہے جس طرح ہندوستان میں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو باقاعدہ یہی بات جو یہاں رویہ ہے بالکل یہی رویہ ہے وہاں پر, کہ ہندوستان کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ ہندو بن کے رہیے, آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ جی ہند کہہ کے بتائیے, آپ جو ہے وہ ان کے بھگوانوں کے نام لے کے ان کے جے کر کے بتائیے. آپ وہاں پر مسلمانوں کو گھیر لیتے ہیں اور ہندو توا اور ایسے سار والے لوگ باقاعدہ یہی رویہ ہوتا ہے ان کا جو یہاں کے متعصب سندھیوں کا ہے کہ سندھ میں رہتے ہو سندھ کی ثقافت اپنانا پڑے گی ورنہ یہاں سے جو جہاں سے آیا وہ چلا جائے. یہی رویہ ہندوستان کے اندر ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ان سے جے شری رام کہلوایا جا رہا ہوتا ہے, مسلمانوں کو گھیر کے ان کو تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں رہتے ہو یہ کرنا پڑے گا. ان سے باقاعدہ وہ کیا وندے ماترم کہلوایا جاتا ہے. آج آپ کیا کر رہے ہو اس سندھ کے اندر؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تم سندھ میں رہتے ہو تو تمہیں یہاں پر سندھ کی ثقافت کو اپنانا پڑے گا. ارے بھائی سندھ کی ثقافت ہی ہمیں مطلب دے رہے ہو کہ بھائی اس کو ہضم کر لو. سندھ کی ثقافت تو میں اس وقت اپناؤں جب آپ مجھے سندھ کا شہری پاکستان بننے کے بعد تسلیم کر لیتے, اسی طرح جس طرح سندھ کے باقی لوگوں کو آپ تسلیم کرتے ہیں.